بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر چکی تھی۔ چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے اس لیے مصری انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرعون کے زمانے میں مصر تشریف لائے، اور جس زمانے کا ذکر ہم کرنے والے ہیں وہ 19واں فرعون تھا۔ اس کا نام مفتح بن رمیس دوم تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیرے حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں۔ کچھ مدت تک تو ماں باپ نے اس خبر کو چھپایا، لیکن مارے پریشان کے ان کا حال برا ہو رہا تھا۔ آخر خداوند کریم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ خدا کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی عورتوں میں سے ایک نے اس کو دیکھ کر باہر نکال لیا، اور جب اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوش ہوئی اور اس بچے کو محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادموں میں شامل ہو گئیں۔ فرعون کے کوئی اولاد نہ تھی۔ جب بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ فرعون کی بیوی نے منت سے کہا، اس معصوم کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر یہی بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اگر حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے، تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لیے نقصان رسا بننے کے بجائے مفید ہی ثابت ہو۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے سے باز رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے۔ ایک دن آپ شہر سے باہر جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو تنگ کر رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے مصری کو سختی سے اور جبر سے روکنے کی کوشش کی، لیکن مصری نہ مانا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر مصری کے ایک ایسا تماچا مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کی موت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ آپ ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے، چنانچہ آپ نے خدا سے اس کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اگلے ہی دن پھر آپ ایک طرف سے جا رہے تھے کہ وہی اسرائیلی ایک کتبی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ آج پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ کو اگرچہ بہت ناگوار گزرا، مگر آپ نے ایک طرف تو اس کتبی کو روکا اور دوسری طرف اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر وقت جھگڑا مول کر بلا وجہ فریاد کرتا رہتا ہے۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس نے سمجھا کہ مجھے مارنے لگے ہیں۔ وہ چلایا، موسیٰ، کل تم نے ایک مصری کو مارا، اسی طرح آج مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ اب کیا تھا، سارے شہر میں خبر مشہور ہو گئی کہ کل والے مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ فرعون نے ان کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انس تھا۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر سارے واقعہ کی اطلاع دی اور مشورہ دیا
کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدین کے شہر جا پہنچے۔ آپ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے 2 لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ ضعیف ہے اور ہم کمزور عورتیں۔ یہاں جو طاقتور ہے وہ سب سے پہلے اپنے ریوڑ کو پانی پلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیہ، خوش شکل اور جوان تھے۔ آپ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس چرسے کو، جس کو 3 آدمی کھینچتے تھے، اکیلے ہی کھینچ کر پانی نکالا اور ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پلا دیا۔ وہ لڑکیاں تو چلی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ جب وہ لڑکیاں گھر پہنچی تو ان کا بوڑھا باپ بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ آج تم پہلے ہی کیوں آ گئی ہو؟ انہوں نے کہا، ایک پردیسی نوجوان آ گیا تھا جس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا۔ بوڑھے باپ نے کہا، یہ احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اپنے محسن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کریں۔ جاؤ پردیسی نوجوان کو اپنے گھر بلاؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے آئی۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اس طرف آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ اس لڑکی نے، جو آپ کے بلانے گئی تھی، اپنے بزرگ باپ سے کہا، ابا جان، بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے۔ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر تم 8 سال میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی یہ بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اور اگر تم 2 سال اور بکریاں چراؤ تو یہی لڑکی کا حق مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور جو مدت میں چاہو اس کو پورا کر دو۔ چنانچہ مقررہ مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ رات ہو گئی اور آپ راستہ بھول گئے۔ رات بڑی سرد اور تاریک تھی۔ آپ کو آگ کی تلاش ہوئی۔ ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوئی سینہ پر چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے بیوی سے کہا، تم یہی ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے آؤں، اور ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ہمیں سیدھا راستہ بتا سکے۔ آپ چلے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب کچھ دور تک چلنے کے بعد بھی آگ سے دور رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے اور قریب تھا کہ وہ واپس ہو جائیں کہ آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتار دے، یہ تو کی مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو کچھ حکم دوں اس کو غور سے، سچ ہے، سن لو۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آواز سن کر چونکے اور اپنے جوتے اتار دیے۔ خوشی اور مسرت سے حیران کھڑے تھے کہ آواز آئی، موسیٰ، تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یہ میرا سونٹا ہے، اس میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کی ٹیک لگا کر آرام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ ایک خوفناک اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگنے ہی والے تھے کہ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، خوف نہ کھاؤ، اس کو پکڑ لو، ہم اس کو پھر اسی حالت میں لوٹا دیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو پکڑا، وہ پھر لاٹھی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر مس کر کے باہر نکالیے، وہ روشن ہو جائے گا، اور یہ ایک بیماری نہ ہوگی بلکہ تیرے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہماری نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اور اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اس نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، وہ بنی اسرائیلیوں پر انتہائی ظلم کر رہا ہے، اس کو اس غلامی اور ذلت سے نجات دلاؤ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار گئے اور فرعون سے کہا کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم تم سے دو باتیں کہتے ہیں، ایک تو خدا واحد پر ایمان لے آؤ، دوسرے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم سے باز آؤ اور ان کو غلامی سے نجات دو۔ فرعون سے کافی باتیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار و محبت سے فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی، اور جب اس سے کوئی جواب نہ آیا تو درباریوں سے کہنے لگا، یہ کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، اور کج بخشی کرنے لگا اور اپنے وزیر بامان سے کہنے لگا، ایک اونچی عمارت بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اپنی صداقت میں تیرے پاس ظاہر نشان لایا ہوں۔ فرعون نے کہا، اگر تیرے پاس کوئی نشان ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دی اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ پھر اپنا ہاتھ گریبان کے اندر لے گئے، جب نکالا تو وہ ایک روندار ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری چلا اٹھے، یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو جانے دیا جائے، اور کچھ دن بعد اپنی سلطنت کے تمام بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر لیا جائے۔ مقابلے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عوام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب تم کو دنیا سے نیست و نابود کر دے۔ جادوگروں نے آگے بڑھ کر کہا، ان باتوں کو جانے دو، اب ذرا دو ہاتھ ہو جائیں، اب یہ بتاؤ کہ پہل تم کرو گے یا ہم کریں؟ آپ نے دیکھا کہ آپ پر کوئی بات اثر نہیں کرتی تو آپ نے فرمایا، پہل تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ اب ان جادوگروں نے اپنی رسیاں باندھ اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی، جو ازدیا بن کر زمین پر دوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کچھ گھبرا گئے، مگر اسی وقت خدا کا حکم ہوا، موسیٰ خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے تم غالب رہو گے، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا عصا زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا، جس نے تمام جادو کے زور سے بنے ہوئے نمائشی سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر یہ دیکھ کر سخت حیران ہوئے اور پکار اٹھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو نہیں بلکہ خدا کا معجزہ ہے، اور فوراً سجدے میں گر پڑے اور اعلان کیا، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں۔ جادوگرے نے کہا، اب سچائی ہمارے سامنے آ گئی ہے تو کچھ کرنا چاہیے، اگر گزر ہم ایک خدا پر ایمان لا چکے ہیں، وہ ہماری خطائیں بخش دے۔ یہ دیکھ کر اسرائیلی نوجوانوں کی ایک جماعت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، لیکن وہ بھی فرعون کے قہر و غضب سے ڈرتے تھے، اس لیے کھل کر اعلان نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لے آئے ہو اور اس کے فرما بردار بننا چاہتے ہو تو فرعون سے ہرگز نہ ڈرو اور اللہ پر ہی اپنا بھروسہ رکھو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کے منصوبوں کا علم ہوا تو آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا، موسیٰ، ہم تو پہلے ہی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے تھے، تیرے آنے سے کچھ امید بنی تھی، مگر تیرے آنے کے بعد اور بھی مصیبت آ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو تسلی دی اور کہا، گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم ضرور کامیاب رہو گے اور تمہارا دشمن ہلاک ہوگا۔ اب فرعون اور اس کے درباریوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے۔ ان میں ایک مرد مومن بھی تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، تم ایک ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو سچی بات کہتا ہے اور تمہارے پاس اپنی سچائی میں بہترین نشانیاں لایا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو تم کو اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کے وعدوں سے ڈرو جو وہ خدا کی جانب سے سناتا ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اسے نمٹ لینا چاہیے۔ آخر جب مصریوں کی سرکشی اور نافرمانی حد کو پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے فرعون کو مطلع کر دیا کہ تم پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ اب یہ صورت ہوئی کہ جب خود عذاب کی صورت پیدا ہوتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر عذاب ٹل جاتا،
اس طرح کئی بار ہوا، لیکن جب عذاب رفع ہو جاتا تو یہ لوگ پھر منکر ہو جاتے۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی قوم بنی اسرائیلی کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمین پر لے جاؤ۔ چنانچہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ ادھر فرعون کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ وہ پانی کے کنارے پر پہنچے تھے کہ مصری فوجیں آ گئیں، جنہیں دیکھ کر بنی اسرائیل بہت گھبرا گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی پر مارو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر کلزم کے پانی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس میں سے راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے بحر کلزم سے پار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اس راستے سے بحر کلزم کو پار کر جاؤ، لیکن جب فرعون اور اس کی ساری فوج درمیان میں آ گئی تو اللہ کے حکم سے پانی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے پکارا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ بعد از وقت تھا اور مصری ایسے کئی وعدے پہلے کر چکے تھے۔ فرعون کی پکار پر اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ چنانچہ ہزاروں سالوں کے بعد اس کی لاش دستیاب ہوئی اور اب مصر کے عجب خانہ میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔